السلام علیکم. میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں نے اس سے پہلے بیچلر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ ان فائنانس کیا ہے اور ابھی میں جامعۃ الرشید کلیۃ الشریعہ سال سوم کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن فلاسفی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلرجی مین شپ سے لوگ باہر نکلے اور اسکیپٹسزم کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جب اس چیز کو انہوں نے سوچنا شروع کیا تب انہوں نے دنیا میں ترقی شروع کی ہے. اور ہمارے جس طرح کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت کا بیان کی ہے، ہم لوگ ابھی تک اسی چیز سے پھنسے ہیں. اور سیکنڈلی جب کہ ہمارے اسلام میں بہت ساری تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں، تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھاٹس کو لے کے میں ایک تخلیقی ذہن کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہوئی، جب وہ انوویشن نہیں ہوئی تو میں جو بھی کوئی نیا اقدام اٹھانے جاتا ہوں یا قدم اٹھانے جاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے یہ آ جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہم دیکھتے کہ کتنی ترقی کرتے، لیکن جب نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے فتوے لگتے حرام ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ہسٹری کو، جو 8th سینچری 9th سینچری 8ویں صدی 9ویں صدی ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب اندھیرا کا دور. کون کہتے؟ یوروپین کہتے کہ ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمان چوٹی پہ تھے، اور اس پہ تقریر دیا میں نے 8ویں صدی 9ویں صدی میں. ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے ہم، ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے. ہم 25%، 2 بلین. جھاگ کی طرح، اللہ کے رسول کہتے جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ٹھہرے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانیں جو صحیح ہے بنسبت حرام حرام ثبوت ہونا چاہیے، ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے، جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکیں گا. اگر کچھ غلط ہے روکیں گا. ربا غلط ہے، غلط ہے. ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے ہیں. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے، ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں الگ عالم ہے. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامکس میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی، نمبر 1 دنیا میں. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہے. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تھا، کافی گھنٹے گزارے اسلامک میں بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامکس ماہر ہے. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام حلام، ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کیے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے. یہ سچ ہے بھائی، میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کرنا. کیوں میں ان کو پریس کیا؟ چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ نہیں ہوں کہ پاکستان میں اور اسلامک کیوں ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ادھر، لیکن ملیشیا میں ابھی ملیشیا کمپٹیشن نہیں ہو رہا، نہیں تو آپ بولے واپس سے ویڈیو وائرل ہو جائے گا. نہیں، لیکن ملیشیا پاکستان کا کوئی اعتراض نہیں لے گا. انڈیا پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے تو ملیشیا کا بول سکتا ہوں نا مفتی صاحب. ملیشیا میں جو پریکٹیکل اسلامک بینکنگ ہے بہت اچھی ہے. وہاں نمبر 2 شیخ داؤد بکر، وہ نمبر 2 آتے وہ ملیشیا میں. لیکن پریکٹیکلی اسلامک بینکنگ جو ملیشیا میں وہ اور عام ہے. یہاں میں پوچھ رہا تھا، کون کہہ رہا تھا 23%، کون اسلامک بینکر کہہ رہا تھا کہ 23%، وہ بھی اچھی بات ہے. 23% آف دا بینکنگ از اسلامک بینکنگ. ملیشیا میں اور زیادہ تعداد ہے. حالانکہ ملیشیا میں 63% مسلمان ہیں، تو وہاں کم ہونا چاہیے نا. وہاں غیر مسلم بھی اسلامک بینکنگ کرتے. تو یہاں مسلمان 95-97% مسلم ہے پاکستان میں. تو یہاں کیوں؟ علماء آپ کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہے اسلامک بینکنگ کی، تو کیوں؟ تو کھانا کا گڑبڑ ہے نا. تو ہم اسلامک اکنامکس جو نہیں جانتے بولتے ارے اسلامک بینکنگ کنونشنل بینک ایسا ہی چاہیے، یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ ایک ہے. تو میں بولا بھائی آپ کو علم میں تو کیوں بات کرتے بھائی؟ مجھ سے بولتے اور وہ کیا سمجھتے کہ میں ہاں ملاؤں گا، کیونکہ ذاکر کو سمجھ سائنٹیفک ہے، سوٹ بوٹ ٹائی والا. بولتے یہ تو اسلامک بینکنگ بکواس ہے. میں نے کون بولتا ہے؟ تو میں جب آواز کھولے گا تو ادھر ڈر جاتے. میں بولا بھائی آپ کو نہیں پتا تو کیوں منہ کھول رہے بھائی؟
کہ آپ نے پڑھی اسلامک اکنامکس؟ نہیں پڑھی تو کیوں بول رہے؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے؟ کیا مفتی ہے کیا؟ ہاں بولو مجھے سمجھتا ہے جائز ہے. خالی ہاں یہ الگ بات ہے. کیا بہت سے لوگ اسلامک بینکنگ کے نام پہ مسلمان کو بیوقوف بناتے، وہ صحیح ہے، لیکن دیر از سم تھنگ لائک اسلامک بینکنگ رولنگ ہے. تو آپ لوگ اگر، مجھے پتا عزت بہت مفتی تک اس میں نے کیا ماشاء اللہ، لیکن آپ لوگ سپورٹ کیجئے. ابھی اگر 25% بولے تو یہاں 25%، یہاں سے زیادہ پرسینٹ ملے گا اسلامک بینکنگ کا. میں تو بیسٹ بولتا ہوں بھائی لون لو ہی مت، بیسٹ ہے. نہ رہیں گی باس نہ بجیں گی بانسری. لون لینے کا تو اسلامک بینک سے لو اگر مجبوری ہے تو. لون نہیں لینا بیسٹ ہے، مجبوری ہے تو اسلامک بینک سے لو. تو اس طریقے سے ایک ایک پہلو پہ اگر ہم توجہ دیں اور پورا معاشرہ ایک ہوگا، اور اگر ٹیکنالوجی بڑھتی ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو سپورٹ کے لیے آپ اگر شروع کرتے ہیں تو آپ بڑی مثال کے طور پہ مجھے نیا جواب ملتا ہے سعودی میں جاؤ، کچھ نہیں پرہیز کریں بولیں کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو. یہ بھی حکمت ہے، کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو. کیونکہ فتویٰ الگ ہوتا ہے، تقویٰ الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بھائی ضروری ہے، تو ہمارے مقاصد شریعہ میں الاؤڈ ہے. فتویٰ تو نہیں سکتے لیکن کرو مطلب وہ عالم نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ اس سے فتویٰ مت لو. آپ سمجھے نا؟ تو کچھ ایسے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں دعوتی میدان میں، تو آپ کو ضروری ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہے، میڈیکل کچھ کیا تو ایسے عالم سے پوچھو جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے اور شریعہ بھی جانتا ہے. آپ سمجھے؟ تو آپ اگر شروع کریں گے تو ان کو کانفیڈنس میں لو. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2-3 رائے بولیں گے، اس کی بات مان لو. میں بھی آپ کا 100% 80% تو کام ہو جائے گا نا. مجھے 100% کرنے کا 80% تو کرو. تو اس طریقے سے ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا تھے. انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہوپ دان سے کوشچن. السلام علیکم، میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور کرنٹلی جامعۃ الرشید کے کلیۃ الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعوت سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو ماڈرنسٹ متجددین کی جو اپروچ ہے، جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں. دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے، اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی. تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں؟ کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا، جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے. اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے. بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں. ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں، اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا، اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے. 3 اپروچ ہے. میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں کہ میرے نزدیک، کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک. میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ، کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے ڈارون میں، بعد میں کم ہو گئے، پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں، لیکن ابھی آپ کریں گے لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا، تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتی، اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے، اور آخری میں بولتے بھائی سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ. اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، ڈھائی ہے، میں ان سے بولتا ہوں بھائی آپ پہلے بولو ہمیں کوئی اعتراض ہے، شروع میں تقدیر کے بولو ہم بندر سے نہیں بنے، پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر. قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وجعلنا من الماء کل شیء افلا یؤمنون.
वजअलना मिनल माई, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है, लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई। बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूँ कि मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं। कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को। तो 25% बहुत है। नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि मंदिर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है। मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। और वो बोलेंगे भी मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट है। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल सही। डार्विन थ्योरी आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और हदीस में लिखा है कि बल्लिगोनी वाला आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ये उसूल है। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान की आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती बाद में। होप द आंसर द क्वेश्चन।